بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع المنقول والمعقول حضرت مولانا شیخ رضوان الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں، تصدق اپنے خدا پہ جاؤں، تصدق اپنے خدا پہ جاؤں، پیار آتا ہے اس پر مجھے اے عمران، ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم، ادھر سے دم بدم نوازش۔ ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس گاؤں میں تعلیم اور مکتب کا منظم بڑوں کی نگرانی میں انتظام کیا ہے۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہوا تھا، التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں اپنی تعلیم حاصل کرنا، عقائد کو سیکھنا، دینی باتوں کو سیو اور محفوظ کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر لکیر سے لکھا ہوا۔ کتنی مسجدیں پرانی ایسی ہے جو 300-400 سالہ ہے، لیکن ان کے اوپر جو پتھر سے لکھا ہوا ہے وہ مٹتا نہیں، وہ لکھا ہوا ہی۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ جب کسی مکتب سے گزرتے تو یہ کہتے کہ یہ مکتب کے بچے ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ اور ایک آخری بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر آپ نے مشرکین کو قید کیا تو اس میں سے 10 مشرکین ایسے تھے جن کو قید کیا گیا، اور ان کو چھوڑنے اور ان کی رہائی کے لیے آپ نے یہ شرط لگائی کہ یہ 10 لوگ 10 صحابہ کرام کو لکھنا سکھائیں گے۔ تعلیم کی اہمیت اور مکتب کی اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ لوگ مسلمانوں کو مال کی ضرورت، طاقت کی ضرورت، ہر چیز کی ضرورت تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو باقی نہ رکھا ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 مشرکین اسیران بدر کو، بدر کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر رہا کیا کہ یہ 10 مسلمانوں کو اور 10 صحابہ کرام کو لکھنا سکھائے، اور لکھنا سکھانا ہو جائے تب تم کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ان لکھنا سیکھنے والوں میں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور اس کی تربیت کی فکر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا۔ پہلے پارے میں قرآن عزیز فرماتا ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچپن سے لے کے 55 تک، شروع سے لے کر انتہا تک، پیدائش سے لے کے موت تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وفات کا وقت ہے، آپ مال بانٹنے کا مشورہ نہیں دے رہے ہیں، آپ مال اور پراپرٹی کی رائے نہیں دیتے ہیں، موت کا فرشتہ حاضر ہے، آپ اپنے بیٹوں کو پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ تم میرے مرنے کے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے۔ اپنے بچوں کی مرتے مرتے بھی تربیت کر رہے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں۔ سب بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، اے ہمارے ابا آپ نے ہماری تربیت کی، مرتے دم تک ہم توحید پر قائم رہیں گے۔
یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد ہم یہ بولتے ہیں کہ بچے کی شادی کرا دے اپنا کام ختم ہو گیا. کام ختم نہیں ہوا. مرتے دم تک بچہ اور بچی کی تعلیم اور اس کی نماز کی، اس کی دینداری کی فکر کرنا، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے. یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت اور ہمارے بچوں کی فکر اگر ہم کریں گے تو حالات بدلیں گے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں گے، ایک چھوٹا سا چٹکلا ہے. ایک ٹیچر تھا، وہ ٹیچر غیر تھا. اس نے اپنے بچوں کو، سب بچوں کو یہ بولا کہ ایک رول اور ایک قانون یہ ہے کہ جو چیز دکھتی ہے اس کا مطلب وہ موجود ہے، اور جو چیز نہیں دکھتی اس کا مطلب وہ چیز موجود نہیں ہے. تو اس نے کہا بچوں سے، یہ لائٹ دکھ رہا؟ تو بچوں نے کہا ہاں یہ دکھتا ہے. یہ اسٹیئر دکھ رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس نے کلاس کی شمار کرایا، اور پھر آخر میں توحید اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو اللہ دکھتا ہے. تو سب بچوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ موجود نہیں. ایک بچہ اسی طریقے سے مکتب سے تعلیم حاصل کیا ہوا تھا اور کہا کہ سر جی میرا ایک کوشچن ہے، میرا ایک سوال ہے. وہ یہ ہے، بچوں سے کہا کہ میرے ساتھیوں ہمارے استاذ کی عقل دکھ رہی ہے؟ سب بچوں نے کہا نہیں، یہ پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے، ہمیں اللہ سے ہٹانا چاہتا ہے. حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم نے یہ نیا جو تعلیمی نصاب بنایا گیا اس کے اوپر آپ نے یہ بتایا کہ یہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے اور عقائد سے جوڑنے کی ضرورت ہے. جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ مولانا نذیر صاحب استاذ محترم اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ کام کرنے والے سارے لوگ کہ وہ دور سے رہ کر بھی آپ کی اتنی نگرانی کرتے ہیں اور دور سے آ کے آپ کے پروگرام میں شریک ہوئے. اور اسی طریقے سے مولانا عبد الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی جان مال میں عزت آبرو میں برکت دے. اور ابھی مولانا نذیر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مدرسہ حضرت حافظ محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ وسطانوی نے بنایا تھا، بڑے چپکے سے کام کرتے تھے. یہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پہنچا دے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا